أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا زد انشاءاللہ آج ہم دوسرا رکن دوسرے رکن کی دلیل پڑھیں گے انشاءاللہ. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ودلیل الصلاة والزکاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سورة بینہ. شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ نماز اور زکوٰۃ کی دلیل اور توحید کی تفسیر. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا کہ لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا إِلَّا مگر لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو حنفاء یکسو ہو کر وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کریں وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی سیدھا دین ہے. یعنی نماز اور زکوٰۃ بھی دین میں سے ہیں. نماز اور زکوٰۃ بھی اللہ تعالی کے دین میں سے ہیں. یہ آیت عام اور شامل ہے. یہ آیت عام ہے اور شامل ہے تمام انواع عبادت کو. عبادت کی ساری اقسام جو ہیں عبادت کی ساری اقسام کو یہ آیت کریمہ شامل ہے. ضروری ہے کہ انسان مخلص ہو. ضروری ہے کہ انسان مخلص ہو اللہ عز و جل کے لیے یکسو ہو. کیسے؟
اللہ رب العالمین کی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے. یعنی مخلص کیسے بنے گا، یکسو کیسے بنے گا؟ یہ یکسو اور مخلص بنے گا اس طرح کہ وہ اللہ رب العالمین کی شریعت کی پیروی کرے. یعنی آدمی اپنی زندگی کا مزاج اللہ کی شریعت کو بنائے. یعنی شخص اپنے سارے اعمال اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق انجام دے. شخص سر منہ انحراف نہ کرے اللہ رب العالمین کی شریعت سے. یہ وہی کرے جو اللہ کی شریعت اس کو کہتی ہے. یہ اس سے رک جائے جس سے اللہ رب العالمین کی شریعت اسے روکتی ہے. یہ قطعی طور، کلی طور اللہ کے لیے خالص اور مخلص ہو جائے. اس کا اوڑھنا اور بچھونا اللہ کی شریعت ہو، اس کا کھانا پینا اللہ کی شریعت ہو، اس کا چلنا پھرنا اللہ کی شریعت ہو. مخلصا لہ الدین ہمیں یہ فائدہ دیتا ہے کہ دین میں اخلاص، یعنی یہ اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی شریعت کا تابع بنائے کلی طور. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور ایک معنی ہے کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو کلی طور یہ اللہ کی شریعت کو اپنائے. جہاں اللہ کی شریعت اس کو آگے بڑھنے کی اجازت دے یہ آگے بڑھے، اور جہاں اللہ کی شریعت اس کو روکے وہاں یہ رک جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. پھر فرمایا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. یہ ويقيموا الصلاة یہ واو جو ہے عاطفہ ہے، یہ من باب عطف الخاص على العام ہے. یہ من باب العطف الخاص علی العام ہے. نماز جو ہے یہ خاص ہے اور دین جو ہے یہ عام ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء. تو عبادت اللہ یہ جو عام ہے، اللہ کا دین عام ہے، اور نماز جو ہے یہ خاص عبادت کی قسم ہے. نماز جو ہے یہ عبادت کی خاص قسم ہے. اسی کا عطف کیا دین پر، اسی کا عطف کیا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین پر، کیونکہ نماز قائم کرنا اور اسی طرح سے زکوٰۃ دینا یہ دونوں عبادتیں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں نماز کا خصوصی ذکر فرمایا، زکوٰۃ کا خصوصی ذکر فرمایا، کیونکہ ان کی اہمیت ہے، ان کی اہمیت ہے. نماز بدنی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. اور اللہ کی کتاب میں یہ دونوں ایک ساتھ وارد ہوئے ہیں. بہت کم آپ دیکھیں گے کہ جہاں جو ہے نماز اور انفاق فی سبیل اللہ کو الگ کیا گیا ہو، بہت کم. لیکن زیادہ تر جو ہے وہ کیا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ وارد ہوئے ہیں قرآن کے اندر، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں
عبادتیں ہیں، ایک جو ہے وہ بدنی عبادت ہے اور دوسری جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ اگر آپ التحیات پہ غور کریں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہاں بھی بدنی اور مالی عبادات کو جمع کیا گیا ہے، یہاں بھی بدنی اور مالی عبادات کو جمع کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کی اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے کہ نماز تب تک درست نہیں ہے جب تک شخص التحیات نہ پڑھے۔ نماز کے اندر ایک تو التحیات اور اس کے بعد درود اور اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ یہ یہاں تک دعائیں کرنا واجب ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور دعائیں ہیں وہ اس حدیث کے عموم میں آئیں گی جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم لیختر من الدعاء ما شاء، کہ پھر آدمی جو ہے وہ دعا جو چاہے وہ التحیات میں کرے۔ فرائض نماز کے آخر پہ، خصوصی طور فرض نمازوں کے آخر پہ جو دعائیں ہیں وہ اجابت کے زیادہ قبول ہوتے ہیں۔ فی دبر الصلاۃ المکتوبہ، صلاۃ مکتوبہ کے پیچھے یعنی سلام سے پہلے جو دعائیں کی جائیں وہ اجابت کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں اس میں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رہا رکوع تو رکوع کے اندر اپنے رب کی تعظیم کرو، اپنے رب کی عظمت بیان کرو، سبحان رب العظیم کہو۔ واما السجود، رہے سجدے، فاکثروا فیہ من الدعاء، تو اس میں زیادہ دعائیں کرو، سجدوں میں زیادہ دعائیں کرو۔ فقمن ان یستجاب لکم، قریب ہے کہ تمہاری دعائیں قبول کی جائیں، ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول کی جائیں، کیونکہ سجدہ کی دعا جو ہے یہ عظیم ترین دعا ہے، یعنی یہ اجابت کی زیادہ جو ہے کیا ہے امکانات اس میں ہیں، کیونکہ بندہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے قریب تر ہوتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ جو ہے یہ عبادات کی سردار ہے۔ سجدہ جو ہے یہ عبادات کا جس کو آپ کہیں گے اصل ہے، عبادات کی عظیم ترین قسم ہے سجدہ کرنا۔ یہ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بندہ اپنی ساری عظمتوں کو، اپنی ساری بڑائیوں کو خاک آلود بنا دیتا ہے، اپنی اس پیشانی کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکاتا ہے، اور یہ بندے کا جس کو آپ کہیں گے بندے کی معراج ہے، کیونکہ بندہ سجدے کے اندر اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ جو ہے وہ قریب ہوتا ہے۔ تو آپ جب غور کریں گے اتحیات پر تو اتحیات کے اندر یہ جو ہے عبادات مالی بھی اور بدنی عبادات بھی جمع ہوتی ہیں۔ اس میں جو ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے بندہ کہ یہ ساری میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے بدنی اور مالی عبادتوں کا اقرار کرنا یہ بندے کے لیے ایک بہت بڑا جس کو آپ کہیں گے بہت بڑا درجہ ہے بندے کا۔ اگر ہم غور کریں گے نبی علیہ السلام کی دعاؤں پر تو نبی علیہ السلام سجدے کے اندر جو دعا کرتے تھے ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم لک سجدت وبک آمنت وعلیک توکلت سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ
وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقین. اے اللہ لک سجدت، میں نے آپ ہی کے لیے سجدہ کیا، میں نے آپ ہی کے لیے اپنی پیشانی کو اس خاک پہ رکھا، میں اپنی ناک کو رگڑتا ہوں اس خاک پر تیرے ہی لیے، یہ تیری عظمت کے لیے، کیونکہ مومن کی پیشانی اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی. وَبِكَ آمَنْتُ، اور تجھے بھی مجھے ایمان ہے. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور تجھی پر مجھے بھروسہ ہے اور تجھی پر مجھے اعتماد کلی ہے. اسباب اختیار کرتے ہوئے جو ہے مجھے تجھی پر اعتماد ہے. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ جو ہے اللہ لک سجدت وبک آمنت وعلیک توکلت سجد وجہی للذی خلق. پھر آدمی جو ہے کہتا ہے کہ میرا چہرہ جھکا، میرا چہرہ جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے. للذی، کس کے لیے؟ للذی، اس ذات ذوالجلال کے لیے، خلق، جس نے اس چہرے کو بنایا. وشق سمعه وبصره، اور پھر جس نے اس کی کان اور اس کی نگاہیں نکالی اسی چہرے میں. چہرے کے اندر اللہ رب العالمین نے کانوں کو بھی نکالا اور جو ہے نگاہوں کو بھی نکالا، یعنی یہ آنکھیں اور کان یہ بھی اسی چہرے کے اندر ہیں. تو یہ چہرہ میرا جو ہے یہ کیا، یہ جھکتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے. بحولہ وقوتہ، پھر یہ کہ یہ جو آنکھیں بنائی یا جو کان بنائے یا اللہ رب العالمین نے جو چہرے کا جو صورت بنائی، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ بحولہ وقوتہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے اس کو بنایا. تبارک اللہ احسن الخالقین. پھر جو ہے اعتراف ہے اللہ رب العالمین کی اس بناوٹ کا کہ اللہ رب العالمین بابرکت ہے، وہ تمام بنانے والوں میں سب سے اچھا بنانے والا ہے. تو یہ جو بدنی عبادت اور مالی عبادت یہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ من باب عطف الخاص علی العام، یعنی یہ خاص ہے، اس کا عطف ہے عام پر. عام جو ہے وہ ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. یہ عام ہے، یہ عام حکم ہے کہ حکم نہیں دیا گیا لوگوں کو مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو یکسو بن کر. اور پھر عطف ہے اسی پر وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیں. تو یہ من باب عطف العام الخاص ہے، کیونکہ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا یہ جو ہے یہ عبادت میں سے ہے. البتہ اللہ رب العالمین نے نماز اور زکوٰۃ کو یہاں خاص کیا کیونکہ اس کی اہمیت ہے، کیونکہ نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے. اور یہ قرآن کریم میں دونوں جو ہے ایک ساتھ وارد ہوتے ہیں. جہاں نماز کا ذکر ہوا وہاں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے. اور نماز جو ہے نماز بندے کے لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ نماز جو ہے یہ نور ہے، یہ برہان ہے، یہ حجت ہے، یہ قیامت کے دن بندے کی حجت ہے. اور فرمایا نبی علیہ السلام نے من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے جو ہے کفر کیا. دوسری حدیث ہے الفرق بین العبد والکفر الصلاۃ، کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے چھوڑنے کے علاوہ دیگر گناہوں کے نماز کا ترک کرنا جو ہے، نماز کے ترک کرنے پر جو ہے علماء کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا وہ کافر ہے. جان بوجھ کے جو نماز چھوڑے گا وہ کافر ہے، یعنی سستی اور کاہلی یا اسی طرح سے نیند یا عذر وہ جو ہے اس سے مستثنا ہے. لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی شخص وہ نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہے. کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے چھوڑنے پر کفر جو ہے وہ نہیں پڑتا. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، یعنی نماز کے چھوڑنے والے کو کیا ہے؟ کافر کہیں گے، لیکن اس کے علاوہ دیگر جو ارکان ہیں ان کے چھوڑنے پر کافر نہیں کہیں گے، بلکہ اسے جو ہے ہم کہیں گے وہ مرتکب ہے جو گناہ کبیرہ کا.
اور وہ تحت المشیعہ ہے. تو یہ جو ہے نماز کی اہمیت اور زکوٰۃ کی اہمیت کی وجہ سے یہاں پر عطف کیا اللہ عز و جل نے. یہ جو ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ مخلصین لہ الدین حنفاء، یعنی اللہ کی عبادت جو ہے وہ کیا ہے، وہ خالص کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت خالص کرتے ہوئے، یکسو ہوتے ہوئے، اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ کیا ہے، یہ اخلاص کے ساتھ ہونا اس کا ضروری ہے. اخلاص کے معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے ہونا، یعنی شخص دین اپناتا ہے. دین اپنانے کا مقصد کیا ہے؟ دین اپنانے کا مقصد ہے اللہ کی رضا. دین آدمی اس لیے اپناتا ہے تاکہ مجھے اللہ راضی ہو جائے، تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے کہ میرے بندے نے اس دین کو مانا، میرے بندے نے اس دین کو اپنایا جس دین کو دے کر میں نے انبیاء کو مبعوث کیا، جس دین کو دے کر میں نے جو ہے کائنات بنائی، جس دین کی وجہ سے میں نے کیا کیا، جس دین کی وجہ سے میں نے آسمانی کتابیں نازل کی اس دین کی وضاحت کے لیے. اور دین کے لفظی معنی جو ہے وہ ہے جھکنا، وہ ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. تو وہ ہے کہ اس میں اخلاص جو ہے یہ بنیادی شرط ہے اللہ کی عبادت میں، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو. جتنی بھی عبادات ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں، یہ ساری کی ساری للہ ہونی چاہیے. پھر اس میں یہ جو ہے عبادت قابل قبول ہے، پھر یہ عبادت اچھی ہے. اگر یہ اللہ کے لیے نہ ہوں، ریاکاری کے لیے ہوں، کسی اور مقصد کے لیے ہوں، تو پھر ان کا وہ مقصد نہیں رہتا. پھر آگے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. یہ قیمہ کا دین ہے، یعنی یہ ملت قیمہ کا دین ہے. یہ اس ملت کا دین ہے، یہ اس ملت کا دین ہے جس ملت کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کا دین ہے. اور اللہ عز و جل کا دین جو ہے وہ سیدھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورۃ انعام آیت نمبر 153. سورۃ انعام آیت نمبر 153. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ. آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے چیزیں بیان کی، جس میں جو ہے سورہ انعام کو دیکھ لیجیے گا. اس میں ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد لگ بھگ 10 چیزوں کا ذکر فرمایا. 10 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا سیدھا دین ہے، یہ میرا سیدھا دین ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، بس تم اسی کی پیروی کرو، اسی راہ پہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم ان راہوں پہ نہ چلو جو دائیں بائیں جاتی ہیں. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تم کو اللہ رب العالمین کی راہ سے الگ کر دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ رب العالمین تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی شعار بنو، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. جب تم تقوی والے بن جاؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہاری نجات ہوگی. گویا کہ یہ تقوی کے اصول بتائے اللہ رب العالمین نے. تقوی کے اصول کیا ہیں؟ تقوی کے اصول یہ ہیں کہ آدمی اللہ کے اوامر کو اپنائے اور اللہ کی نواہی سے رک جائے. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا، ان سے رک جائے. جن کا حکم دیا ان کو اپنائے، اور حدود اللہ پہ آدمی قائم رہے. اللہ کی جو حدود ہیں ان کو نہ پھاندے، اللہ کے حدود سے آگے نہ بڑھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں کو اپنائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رک جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود بیان کیے ان حدود پہ آدمی قائم رہے، ان سے آگے نہ بڑھے. تو جو ہے ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے آدمی متقی بنے گا، ایسا کرنے سے آدمی متقی والا ہوگا. تو یہ جو آیت یہاں پہ فرمائی اللہ رب العالمین نے، یعنی فرمایا ذالک دین القیمہ، یہ کیا ہے؟
یہ ملت قیمہ ہے، یہ سیدھی ملت ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ صراط مستقیم ہے، تو تم اسی کے پیچھے چلو اور تم دائیں بائیں نہ جاؤ، دائیں بائیں راہیں جو ہے وہ اختیار نہ کرو، بلکہ تم سیدھی راہ اختیار کرو۔ یہ آیت کریمہ جو ہے جیسے کہ یہ عبادت اور نماز کے ذکر کو شامل ہے، اسی طرح یہ آیت کریمہ توحید کی حقیقت کو بھی شامل ہے، یعنی جہاں اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ عبادت اور نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، اسی طرح اس آیت کریمہ میں توحید کی حقیقت کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ کہ توحید کی حقیقت کیا ہے؟ توحید کی حقیقت الاخلاص للہ عز وجل، اللہ عز وجل کے لیے خالص ہونا ہے، بغیر شرک کی طرف مائل ہوئے بغیر۔ بس جو شخص اللہ کے لیے مخلص نہیں ہوگا وہ موحد نہیں بن سکتا۔ گویا کہ موحد وہی ہے جو مخلص ہے، گویا کہ وہ شخص موحد نہیں ہو سکتا جو مخلص نہیں ہوگا، جو للہ نہیں ہوگا وہ موحد نہیں بن سکتا۔ جس شخص نے اللہ کی عبادت کو یا اپنی عبادت کو جس شخص نے غیر اللہ کا اکیلے کر دی، وہ شخص موحد نہیں بن سکتا، وہ شخص کسی بھی صورت میں موحد نہیں کہلایا جا سکتا، بلکہ وہ جو ہے وہ خسارے میں ہے، وہ شخص اخلاص پہ نہیں ہے۔ علماء جو ہے کہتے ہیں الاخلاص للخلاص، الاخلاص للخلاص، علماء کہتے ہیں الاخلاص للخلاص، ایک تصنیف بھی ہے اس پر ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے، الاخلاص للخلاص۔ الاخلاص کہ اخلاص کیوں ہے بھائی؟ اخلاص کیوں ہے؟ اخلاص کیوں اپنائیں ہم اپنے امور میں اخلاص کیوں اپنائیں، ہم للہیت کو کیوں اپنائیں؟ تو کہتے ہیں للخلاص، خالص یخلص معنی ہوتا ہے چھٹکارا حاصل کرنا، تو یہ جو اخلاص ہے یہ چھٹکارے کے لیے ہے۔ یعنی اخلاص کیوں ہم اپنائیں؟ اخلاص ہم اس لیے اپنائیں گے کہ چھٹکارا تبھی ہوگا جب ہی ہمارے اعمال للہ ہوں گے، جب ہی ہمارے اعمال اللہ کے لیے ہوں گے، جب ہی ہمارے اعمال صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوں گے، ہماری عبادات جب ہی صرف اللہ کے لیے ہوں گے تبھی ہم کو چھٹکارا ملے گا۔ اگر ہم اللہ کی بھی عبادت کریں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کریں تو ہمیں چھٹکارا ملنا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ دین جو ہمیں دیا یہ اس لیے دیا، نبی علیہ السلام کو جو بھیجا وہ اس لیے بھیجا، آسمانی جو دیگر کتابیں نازل فرمائی وہ اس کے لیے جو ہے نازل فرمائی تاکہ ہم جو ہے اللہ کے بنیں، تاکہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، تاکہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کیا ہے اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں، غیر اللہ کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے بھی ہم کیا ہے وہ جو ہے روزہ رکھتے ہیں، غیر اللہ کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق کعبہ کا بھی طواف کرتے ہیں اور پھر دوسروں کی قبروں کا طواف بھی کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق اللہ کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں اور پھر وہی کام ہم غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا چھٹکارا ہو؟ چھٹکارا اسی صورت میں ہوگا جب ہم صرف اپنے کام جو ہے وہ اللہ کے لیے کریں، صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اس دین کو ہم اپنائیں تاکہ ہم سے اللہ رب العالمین راضی ہو کہ میرے بندو تم نے اس دین کو اپنایا جس دین کو دے کر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلکہ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَدِمَ، یہ جو ہے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کا متمنی ہے، جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے جو ہے تیار ہونا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو دیکھوں، میں اپنے خالق کو دیکھوں، میں اپنے مالک سے ملاقات کروں، میں اپنے معبود برحق سے ملاقات کروں، میں اس ذات ذوالجلال کو دیکھوں، وہ ذات ذوالجلال کیسی ہے جس ذات ذوالجلال نے کائنات بنائی، یہ آسمان یہ زمین بنائی، یہ سورج یہ چاند بنائے، دیگر نعمتیں دی، ماں باپ بنائے، بچے عطا کیے،
مال وغیرہ دولت، یہ ساری چیزیں دی، پانی دیا، ہوا دی، فضا دی، یہ ساری نعمتیں دینے والی ذات کون ہے، میں اس کو دیکھوں؟ تو فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو اپنے رب کے ملاقات کی امید ہو کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ نیک عمل کرے، وہ اچھے عمل کرے، وہ عمل کرے جس میں اخلاص ہو اور جس میں مطابقت ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں وہ کسی اور کو شریک نہ کرے، ذرہ بر بھی، چاہے شرک اصغر ہو چاہے شرک اکبر ہو، جو بھی شرک ہو، ہم کسی بھی طرح سے اللہ رب العالمین کے دین میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ دین جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے، یہ دین جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ جانیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو ہمارے لیے بھیجا تاکہ ہم زندگی گزاریں اس دین کے مطابق۔ یہ سمجھیے کہ یہ جو ہے طریقہ زندگی ہے، یہ دین جو ہے یہ طریقہ زندگی ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس اللہ کی مرضی کے مطابق جس اللہ نے یہ جو ہے زندگی عطا فرمائی۔ تو گو کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ آیت کریمہ عبادت کو بھی شامل ہے، اور اس میں نماز کو بھی شامل ہے، اور زکوٰۃ کو بھی، اور اس سے بڑھ کر کہ توحید کی حقیقت کو یہ آیت کریمہ شامل ہے، یعنی اس آیت کریمہ میں توحید کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ وہ کیا ہے، وہ ہے اخلاص للہ عز وجل۔ تو علماء کہتے ہیں الاخلاص للخلاص، کہ اخلاص جو ہے اخلاص چھٹکارے کے لیے ہے، اگر اخلاص ہوگا ہمارے پاس چھٹکارا ملے گا، اور اگر ہمارے پاس اخلاص نہیں ہوگا چھٹکارا نہیں ملے گا، کائنم ما کان، جو بھی ہو، گویا کہ شرک کی طرف کسی قسم کا میلان جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص مخلص نہیں ہے تو وہ موحد نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اعمال انجام دیتا ہے اللہ کے لیے بھی اور غیر اللہ کے لیے بھی، تو وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں کیا ہے، کسی بھی صورت میں وہ جو ہے وہ موحد نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص کسی بھی طرح جو ہے موحد نہیں ہو سکتا جو اپنی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے، وہ کسی بھی صورت میں موحد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہے، اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے، جو اسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے۔ ذبح کرنا اللہ کے لیے ہے لیکن وہ کیا ہے، وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو جو اپنے ماں باپ پہ لعنت کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا اپنے ماں باپ پہ لعنت کون کرے گا اللہ کے نبی؟ تو فرمایا کہ وہ کسی دوسرے کے ماں باپ پہ لعنت کرے گا، اور پھر جو ہے جواب میں وہ لوگ اس کے ماں باپ کو لعنت کریں گے، تو سبب یہی بنا، تو یہ بھی جو ہے لعنت میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا نبی علیہ السلام نے لعن اللہ من غیر منار الارض، اس شخص پہ اللہ کی لعنت جس نے زمین کے نشانات کو جو ہے وہ بدل دیا۔ تو گو کہ یہ جو غیر اللہ کے لیے کوئی کام کرنا یہ کیا ہے، یہ عبادت میں شرک ہے۔ غیر اللہ کے لیے کوئی کام کرنا، کسی اور کے نام پہ جو ہے کرنا، یہ کیا ہے، یہ شرک فی العبادہ ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے دلیل تھی ہماری، شیخ رحمہ اللہ نے جسے فرمایا وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کی نماز اور زکوٰۃ کی دلیل، چونکہ یہ جو ہے انہوں نے اسلام کے ارکان بیان کیے۔ اسلام کے ارکان میں سے پہلا رکن ہے شہادتین کا بیان فرمایا، جس کا پچھلے درس میں ذکر ہوا تھا۔ آج جو ہے صلاۃ و زکوٰۃ کی دلیل ہم نے بیان کی۔ انشاءاللہ اگلا درس جو ہوگا وہ دوسری عبادت کی قسم کے بارے میں ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔